السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے، عافیت سے ہوں گے، جہاں میں ہوں گے ماں اہل و عیال بسد خیر اور عافیت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے، محفوظ بھی ہوں گے۔ اللہ پاک سے امید ہے اور دعا ہے کہ اللہ پاک سب کو اپنی جگہوں پر محفوظ، مامون اور ہر شر و فتنے سے محفوظ اور دور رکھے۔ آج آپ کے سامنے ظلم کے بارے میں کچھ بتانا چاہوں گا۔ ظلم کے نقصانات کیا ہیں؟ جو آدمی ظلم کرتا ہے اس کو کن کن نقصان کا سامنا ہوگا، اس کے کیا نقصانات ہیں، اور ظلم کا انجام کیا ہے یہ بھی بتاؤں گا۔ ظلم کا بدلہ کیا ہے یہ بھی بتاؤں گا۔ تو دیکھتے رہیے۔ سب سے پہلے جو کہ ہم کمپٹیشن، مقابلے اور دوڑا بھاگی دور میں گزر رہے ہیں، ایسے دور میں کوئی آدمی کہاں سے کما رہا ہے، کیسے کما رہا ہے، کیوں کما رہا ہے، کوئی کچھ نہیں دیکھتا۔ حلال اور حرام کسی طریقے، کسی راستے کو نہیں دیکھتا، بلکہ کمانے کی دھن میں لگا ہوا ہے۔ اور کہاں سے آ رہا ہے مال، کیسے آ رہا ہے، وہ کچھ نہیں دیکھتا، بلکہ اس کو صرف ایک ہی دھن لگی ہوئی ہے کہ اس کو پیسہ آنا چاہیے، مال اور جائیداد آنی چاہیے، وہ کہیں سے بھی آئے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلا ظلم کا نقصان جو یہ ہے، ظلم سے آدمی خدا کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے اور لعنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ تو جس شخص پر خدا کی رحمت برسے، جو خدا کی رحمت سے محروم ہو جائے، تو گویا کہ اس کی ساری کائنات اسے چھین گئی۔ ظالم آدمی اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جب تک حقداروں کا حق ادا نہ کرے۔ مالک اور رب اللہ پاک اپنے حقوق معاف کر دے گا، لیکن بندے کا حقوق معاف نہیں کرے گا۔ ظالم آدمی کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ حج کر لے، عمرہ کر لے، کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر، قرآن سر پر رکھ کر خدا کو چلا چلا کر دعا کرے، لیکن اس کے دعائیں نہیں سنی جاتی، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی، تا وقت کہ وہ حقداروں کا حق واپس کرے اور اپنے ظلم استبداد سے اپنے آپ کو روکے۔ ظلم سے قوم میں انتشار پھیلتا ہے، اور انتشار تمام برائیوں کی جڑ ہے، تمام فسادات کی خون بہاؤ کی جڑ ہے، اور اس کا سارا ملبہ آپ کے سر ہے، ظالم کے سر ہے۔ اخوت اور محبت کے جذبات ختم ہو جاتے ہیں، لوگ خود غرض ہو جاتے ہیں۔ جب لوگ خود غرض ہو جائیں، محبت ختم ہو جائے، اخوت بھائی چارہ ختم ہو جائے، تو آپ کے پلے کیا رہ جاتا ہے؟ پھر اقتصادی حالت خراب ہو جاتی ہے، اور معاشی طور پر ملک اور قوم بدحال ہو جاتے ہیں۔ جب معاشی حالات اچھے نہیں ہوں گے تو آپ کا وجود باسعود بھی کسی کام کا نہیں ہے۔ اور ظلم کا انجام کیا ہے؟ اونھے منہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ سیدنا محمد بن عیسیٰ ترمذی علیہ الرحمت اپنے مشہور مجموعہ احادیث ترمذی میں حضرت سیدنا ابو خدری و ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما نقل کرتے ہیں کہ اگر تمام آسمان و زمین والے ایک مسلمان کا خون کرنے میں شریک ہو جائیں تو اللہ عز و جل ان سبوں کو منہ کے بل اوندا کر کے جہنم میں ڈالے گا۔ الامان والحفیظ، استغفر اللہ، آنکھ کی بیڑیاں۔ حضرت سیدنا فقیہ واللیث القدی رحمۃ اللہ علیہ قرۃ العین میں نقل کرتے ہیں کہ بے شک پل صراط پر آگ کی بیڑیاں لگی ہیں، جس نے حرام کا ایک درہم بھی لیا اس کے پاؤں میں آگ کی بیڑیاں ڈالی جائیں گی، جس کے سبب اسے پل صراط پر گزرنا دشوار ہو جائے گا، یہاں تک کہ اس درہم کا مالک اس کی نیکیوں میں اس کا بدلہ نہ لے لے۔ اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو وہ اس کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائے گا اور جہنم میں گر پڑے گا۔ الامان والحفیظ، حتیٰ کہ گیہوں کے دانے کا حساب بھی ہوگا۔
منقول ہے کہ ایک شخص کو بعد وفات کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہا اللہ نے مجھے بخش دیا، لیکن حساب و کتاب ہوا، یہاں تک کہ اس دن کے بارے میں بھی مجھ سے پوچھ گچھ ہوئی جس روز میں روزے سے تھا اور اپنے ایک دوست کی دکان پر بیٹھا ہوا تھا۔ جب افطار کا وقت ہوا تو میں نے گیہوں کی بوری میں سے گیہوں کا دانہ اٹھا لیا اور اس کو توڑ کر کھانا ہی چاہتا تھا تو ایک دم مجھے احساس ہوا کہ یہ دانہ میرا نہیں، چنانچہ میں اسے جہاں سے اٹھایا تھا فوراً اسی جگہ ڈال دیا اور اس کا حساب بھی لیا گیا مجھ سے، یہاں تک کہ اس پرائے گیہوں کے توڑے جانے کے نقصان کے بقدر میری نیکیاں مجھ سے لی گئی۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ حضرت بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ اپنے سے پہلے زمانے کی ایک شہزادی کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن وہ شہزادی اپنے ایک خادمہ کو بری طرح کوڑوں سے پیٹ رہی تھی۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا اس خادمہ کو اتنی بری طرح سے کیوں پیٹا جا رہا ہے؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ اس خادمہ نے شہزادی صاحبہ کا سرمہ پیستے ہوئے غفلت کا مظاہرہ کیا اور غلطی سے اس میں رائے کے دانے کے برابر ایک پتھر رہ گیا تھا۔ وہی سرمہ جب شہزادی صاحبہ نے اپنے آنکھ میں لگایا تو اس کے چھوٹے سے پتھر نے شہزادی صاحبہ کو بہت تکلیف دی اور غصے کے عالم میں خود ہی کوڑے سے اس خادمہ کو پیٹنے لگی۔ بابا صاحب فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ پھر اپنے زمانے کی بات بتاتے ہیں کہ ایک دن میں کسی قبرستان سے گزرا کہ کیا دیکھتا ہوں ایک قبر آدھ کھلی پڑی ہوئی ہے جس میں ایک بوسیدہ سی انسانی کھوپڑی بڑی واضح طور پر نظر آ رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ذرا اس قبر کے اور قریب ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس کھوپڑی کے آنکھ کے اندر ایک چڑیا نے گھونسلہ بنا رکھا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جہاں اس کے دو ننھے بچے موجود ہیں اور وہ چڑیا اپنی چونچ اس آنکھ کے اندر بار بار ڈال کر اپنے بچوں کو اناج مہیا کر رہی ہے۔ بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عجیب و غریب منظر دیکھا اور پھر اپنے حجرے میں تشریف لے گئے۔ وہاں اللہ سے لو لگائی اور سوچنے لگے کہ یا اللہ تیرا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا، ابھی جو تو نے مجھے یہ منظر دکھایا ہے تو ضرور اس کے پیچھے بھی کوئی وجہ ہوگی، آخر کیا ہے وہ وجہ؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے سوچوں میں گم تھے کہ نیند آ گئی اور عالم خواب میں اللہ پاک کا جواب بھی آ گیا اور جواب بھی ایسا کہ آپ پسینے سے شرابور ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا وہ جو قبر میں انسانی کھوپڑی آپ نے دیکھی ہے وہ اسی شہزادی کی کھوپڑی ہے جس کو اپنی آنکھ میں سرمے کا چھوٹا سا پتھر برداشت نہیں ہوا تھا اور اس نے ایک بے گناہ خادمہ پر ظلم کی انتہا کر دی تھی۔ ذرا اللہ کا انصاف ملاحظہ فرمائیے کہ جس شہزادی کو اپنے آنکھ میں سرمے کا ایک چھوٹا سا پتھر برداشت نہیں ہوتا تھا اسے ظلم کی پاداش میں ایسی سزا ملی کہ ایسی سزا ملی کہ پھر اسے چڑیا کی چونچ بھی اپنی آنکھ میں برداشت کرنی پڑی۔ تو ظلم، استبداد، ناانصافی سے باز رہیے۔ اللہ پاک جو دے رہا ہے اسے کھائیے، استعمال کیجیے اور غلط طریقے سے، ناحق طریقے سے کسی پر ظلم کر کے اپنا پیٹ اور بچوں کا پیٹ بھرنے کی کوشش مت کیجیے، اس کے انجام بڑے خطرناک ہیں، بڑی وعید ہیں۔ اللہ پاک مجھے بھی اور سب کو اور تمام سب کو ان شرور و فتن سے محفوظ رکھے اور ان غلطیوں سے محفوظ اور محمود رکھے۔ وجزاہ اللہ خیرا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے، عافیت سے ہوں گے، جہاں میں ہوں گے، مع اہل و عیال بسد خیر اور عافیت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے، محفوظ بھی ہوں گے۔ اللہ پاک سے امید ہے اور دعا ہے کہ اللہ پاک سب کو اپنی جگہوں پر محفوظ، مامون اور ہر شر و فتنے سے محفوظ اور دور رکھے۔ آج آپ کے سامنے ظلم کے بارے میں کچھ بتانا چاہوں گا۔ ظلم کے نقصانات کیا ہیں؟ جو آدمی ظلم کرتا ہے اس کو کن کن نقصان کا سامنا ہوگا، اس کے کیا نقصانات ہیں
اور ظلم کا انجام کیا ہے یہ بھی بتاؤں گا، ظلم کا بدلہ کیا ہے یہ بھی بتاؤں گا۔ تو دیکھتے رہیے۔ سب سے پہلے جو کہ ہم کمپٹیشن، مقابلے اور دوڑا بھاگی دور میں گزر رہے ہیں، ایسے دور میں کوئی آدمی کہاں سے کما رہا ہے، کیسے کما رہا ہے، کیوں کما رہا ہے، کوئی کچھ نہیں دیکھتا۔ حلال اور حرام کسی طریقے، کسی راستے کو نہیں دیکھتا، بلکہ کمانے کی دھن میں لگا ہوا ہے۔ اور کہاں سے آ رہا ہے مال، کیسے آ رہا ہے، وہ کچھ نہیں دیکھتا، بلکہ اس کو صرف ایک ہی دھن لگی ہوئی ہے کہ اس کو پیسہ آنا چاہیے، مال اور جائیداد آنی چاہیے، وہ کہیں سے بھی آئے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلا ظلم کا نقصان جو یہ ہے، ظلم سے آدمی خدا کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے اور لعنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ تو جس شخص پر خدا کی رحمت برسے، جو خدا کی رحمت سے محروم ہو جائے، تو گویا کہ اس کی ساری کائنات اسے چھین گئی۔ ظالم آدمی اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جب تک حقداروں کا حق ادا نہ کرے۔ مالک اور رب اللہ پاک اپنے حقوق معاف کر دے گا، لیکن بندے کا حقوق معاف نہیں کرے گا۔ ظالم آدمی کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ حج کر لے، عمرہ کر لے، کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر، قرآن سر پر رکھ کر خدا کو چلا چلا کر دعا کرے، لیکن اس کے دعائیں نہیں سنی جاتی، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی، تا وقت کہ وہ حقداروں کا حق واپس کرے اور اپنے ظلم استبداد سے اپنے آپ کو روکے۔ ظلم سے قوم میں انتشار پھیلتا ہے، اور انتشار تمام برائیوں کی جڑ ہے، تمام فسادات کی خون بہاؤ کی جڑ ہے، اور اس کا سارا ملبہ آپ کے سر ہے، ظالم کے سر ہے۔ اخوت اور محبت کے جذبات ختم ہو جاتے ہیں، لوگ خود غرض ہو جاتے ہیں۔ جب لوگ خود غرض ہو جائیں، محبت ختم ہو جائے، اخوت بھائی چارہ ختم ہو جائے، تو آپ کے پلے کیا رہ جاتا ہے؟ پھر اقتصادی حالت خراب ہو جاتی ہے، اور معاشی طور پر ملک اور قوم بدحال ہو جاتے ہیں۔ جب معاشی حالات اچھے نہیں ہوں گے تو آپ کا وجود باسعود بھی کسی کام کا نہیں ہے۔ اور ظلم کا انجام کیا ہے؟ اونھے منہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ سیدنا محمد بن عیسیٰ ترمذی علیہ الرحمت اپنے مشہور مجموعہ احادیث ترمذی میں حضرت سیدنا ابو خدری و ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما نقل کرتے ہیں کہ اگر تمام آسمان و زمین والے ایک مسلمان کا خون کرنے میں شریک ہو جائیں تو اللہ عز و جل ان سبوں کو منہ کے بل اوندا کر کے جہنم میں ڈالے گا۔ الامان والحفیظ، استغفر اللہ، آنکھ کی بیڑیاں۔ حضرت سیدنا فقیہ ابو اللیث القدی رحمۃ اللہ علیہ قرۃ العین میں نقل کرتے ہیں کہ بے شک پل صراط پر آگ کی بیڑیاں لگی ہیں، جس نے حرام کا ایک درہم بھی لیا اس کے پاؤں میں آگ کی بیڑیاں ڈالی جائیں گی، جس کے سبب اسے پل صراط پر گزرنا دشوار ہو جائے گا، یہاں تک کہ اس درہم کا مالک اس کی نیکیوں میں اس کا بدلہ نہ لے لے۔ اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو وہ اس کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائے گا اور جہنم میں گر پڑے گا۔ الامان والحفیظ، حتیٰ کہ گیہوں کے دانے کا حساب بھی ہوگا۔ منقول ہے کہ ایک شخص کو بعد وفات کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا، اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہا، اللہ نے مجھے بخش دیا، لیکن حساب و کتاب ہوا، یہاں تک کہ اس دن کے بارے میں بھی مجھ سے پوچھ گچھ ہوئی جس روز میں روزے سے تھا اور اپنے ایک دوست کی دکان پر بیٹھا ہوا تھا۔ جب افطار کا وقت ہوا تو میں نے گیہوں کی بوری میں سے گیہوں کا دانہ اٹھا لیا اور اس کو توڑ کر کھانا ہی چاہتا تھا، تو ایک دم مجھے احساس ہوا کہ یہ دانہ میرا نہیں۔ چنانچہ میں اسے جہاں سے اٹھایا تھا فوراً اسی جگہ ڈال دیا اور اس کا حساب بھی لیا گیا مجھ سے، یہاں تک کہ اس پرائے گیہوں کے توڑے جانے کے نقصان کے بقدر میری نیکیاں مجھ سے لی گئی۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ حضرت بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ اپنے سے پہلے زمانے کی ایک شہزادی کا واقعہ بیان کرتے ہیں
کہ ایک دن وہ شہزادی اپنے ایک خادمہ کو بری طرح کوڑوں سے پیٹ رہی تھی۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا اس خادمہ کو اتنی بری طرح سے کیوں پیٹا جا رہا ہے؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ اس خادمہ نے شہزادی صاحبہ کا سرمہ پیستے ہوئے غفلت کا مظاہرہ کیا اور غلطی سے اس میں رائے کے دانے کے برابر ایک پتھر رہ گیا تھا۔ وہی سرمہ جب شہزادی صاحبہ نے اپنے آنکھ میں لگایا تو اس کے چھوٹے سے پتھر نے شہزادی صاحبہ کو بہت تکلیف دی اور غصے کے عالم میں خود ہی کوڑے سے اس خادمہ کو پیٹنے لگی۔ بابا صاحب فرید شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ پھر اپنے زمانے کی بات بتاتے ہیں کہ ایک دن میں کسی قبرستان سے گزرا کہ کیا دیکھتا ہوں ایک قبر آج کھلی پڑی ہوئی ہے جس میں ایک بوسیدہ سی انسانی کھوپڑی بڑی واضح طور پر نظر آ رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ذرا اس قبر کے اور قریب ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس کھوپڑی کے آنکھ کے اندر ایک چڑیا نے گھونسلہ بنا رکھا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جہاں اس کے دو ننھے بچے موجود ہیں اور وہ چڑیا اپنی چونچ اس آنکھ کے اندر بار بار ڈال کر اپنے بچوں کو اناج مہیا کر رہی ہے۔ بابا فرید شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عجیب و غریب منظر دیکھا اور پھر اپنے حجرے میں تشریف لے گئے۔ وہاں اللہ سے لو لگائی اور سوچنے لگے کہ یا اللہ تیرا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ ابھی جو تو نے مجھے یہ منظر دکھایا ہے تو ضرور اس کے پیچھے بھی کوئی وجہ ہوگی، آخر کیا ہے وہ وجہ؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے سوچو کہ گم تھے کہ نیند آ گئی اور عالم خواب میں اللہ پاک کا جواب بھی آ گیا اور جواب بھی ایسا کہ آپ پسینے سے شرابور ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا وہ جو قبر میں انسانی کھوپڑی آپ نے دیکھی ہے وہ اسی شہزادی کی کھوپڑی ہے جس کو اپنی آنکھ میں سرمے کا چھوٹا سا پتھر برداشت نہیں ہوا تھا اور اس نے ایک بے گناہ خادمہ پر ظلم کی انتہا کر دی تھی۔ ذرا اللہ کے انصاف ملاحظہ فرمائیے کہ جس شہزادی کو اپنے آنکھ میں سرمے کا ایک چھوٹا سا پتھر برداشت نہیں ہوتا تھا اسے ظلم کی پاداش میں ایسی سزا ملی کہ ایسی سزا ملی کہ پھر اسے چڑیا کی چونچ بھی اپنی آنکھ میں برداشت کرنی پڑی۔ تو ظلم، استبداد، ناانصافی سے باز رہیے۔ اللہ پاک جو دے رہا ہے اسے کھائیے، استعمال کیجیے اور غلط طریقے سے، ناحق طریقے سے کسی پر ظلم کر کے اپنا پیٹ اور بچوں کا پیٹ بھرنے کی کوشش مت کیجیے۔ اس کے انجام بڑے خطرناک ہیں، بڑی وعید ہیں۔ اللہ پاک مجھے بھی اور سب کو اور تمام سب کو ان شرور و فتن سے محفوظ رکھے۔